السلام علیکم۔ عاصم جمیل کیسا بیٹا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا درد بھرا بیان۔ آئیے آپ کے ساتھ ان کے کچھ الفاظ جو بیان ایک باپ کی کیفیت اور فیلنگ ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اس کے حوالے سے جو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزر وہی جانتا ہے جس پہ گزر میرے مقدر میں تھا۔ میں نے ہمیشہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا، یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں، ہم انہیں نہ اٹھائیں، لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے۔ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضا، یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے۔ تو بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان والے راضی ہیں، لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ کتنی جلدی بھرے گا نہیں۔ یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا ہے، تینوں بیٹوں میں سب سے لائق بیٹا، سب سے نیک بیٹا، اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا ہے۔ غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا، ان کو اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ جو لوگ اپنی گاڑی کے قریب کسی کو نہ گزرنے دے، وہ ان کو انہیں گندے کپڑوں کے ساتھ، یہاں ایک پاگل رہتا ہے، وہ میلے کچیلے گندے کپڑے پیشاب بیچ میں کیا ہوا اس کو اٹھا کے اور اپنی گاڑی میں بٹھاتا تھا۔ وہ ساری سیٹ خراب ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس کو اپنی فیکٹری میں لے جاتا، پھر نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا، اس کو نہلاتا، اس کے کپڑے بدلواتا۔ اس پورے گاؤں میں وہ پاگل صرف ایک شکل کو جانتا ہے اور ایک نام کو جانتا ہے۔ وہ نام کو پکارنے سے آتا تھا، میاں میاں میاں، یہ صرف ایک اس عاصم جمیل کو وہ جانتا ہے، جو آج ہم سے رخصت ہو گیا، اور یہاں ہم بے بس ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اور سعید من وعظ بغیرہ، موت سے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میرے اوپر بھی یہ آئے گا اور میرا بھی سانس نہیں لے گا اور زندگی کا دھاگا ٹوٹے گا۔ یہ اس بچے نے وہ کام کیا علاقے میں جس کو میں اپنی تعریف نہ ہو جائے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی، بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی، تو اسی جوانی میں اللہ نے بلایا۔ میں راضی ہوں، میرا سارا خاندان بھی راضی ہے، لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں۔ اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے، اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے۔ تو چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہے، میرے اوپر تو بہت بڑا غم ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا، اس کے لیے اتنا مجمع اس کے لیے دعا کرنے آیا ہے۔ 40 آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے۔ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے۔ اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں، ہم عقلی طور پر مانتے ہیں۔ میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ، اولیاء کرام، علماء کرام کے ساتھ گزری ہے۔ میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ 2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا۔ بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات، لیکن یہ ان پڑھ، بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی، تو اس لیے نہ یہ پڑھا، نہ دین کا کچھ پڑھا، نہ دنیا کا کچھ پڑھا، لیکن اللہ نے اس کو عقل، فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر
उस मोहब्बत की आग है। और अपनी माँ से कहता, माँ दुआ करना मैं मर जाऊँ, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं इस गंदी दुनिया से तंग आ गया हूँ। 30 साल की उम्र में उसने ये कहना शुरू, मैं जाना चाहता हूँ। अगर अल्लाह मुझे कहे कि तुम्हें रहना है या जाना है, 1 सेकंड में कहूँगा मुझे तेरे पास आना है, मुझे तेरी मुलाकात का शौक है। और मुझसे पूछता, बाबा आगे अल्लाह मिलेगा मुझे? मैंने उससे बड़ी बातें करनी है, मुझसे मिलेगा? इंशाअल्लाह आज तो मिलूंगे अपने अल्लाह से, जरूर मिलूंगा। तेरी तड़प, तेरी तमन्ना रहती थी मैं अल्लाह से मिलूं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदमी देखा है, ये बच्चा, जिसके एहसासात में अल्लाह की मोहब्बत, एहसासात, जैसे हमारे दर्द हमारे एहसास में भी जब शामिल होता है फिर हम हाय हाय करते हैं, और जब तक शामिल नहीं होता तो हम चलते रहते हैं। इस बच्चे को अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये ताल्लुक और मोहब्बत अता फरमाई थी। और बस मैं और क्या तारीफ करूं, मेरा तो सीना वैसे ही जख्मी है। बहुत आलीशान बच्चा अल्लाह ने मुझे दिया था, मैं अल्लाह की तकदीर पे राज़ी, उसने उसी का था, उसने ले लिया। भाइयों, मौत से पहले मरने की तैयारी करना, आपस की लड़ाइयाँ छोड़ दो, आपस के झगड़े छोड़ दो, आपस की नफरतें छोड़ दो। मरने वाले से पूछो कि नफरत का क्या फ़ायदा है, झगड़ों का क्या फ़ायदा है। माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो, माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो। 5 नमाजें हैं, कोताही ना हो। साल के बाद रोज़े आते हैं, बीमार हो तो अल्लाह कहता छोड़ दो। हज और ज़कात पैसे वालों पर है। तो टोटल ईमान के बाद 2 बातें हैं, एक नमाज है और एक रोज़ा है। और उसके बाद एक हदीस में सुनाकर हम जनाजा पढ़ते हैं। मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें सीख लो मुझसे, 4, अब पांचवी नहीं 4 अंगूठा निकाल के, 4 बातें मुझसे सीख लो तो फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। सिद्क़ व हदीस, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। आज नियत करते हो? हिफ्ज़ व अमानतन, किसी को धोखा ना देना, किसी के साथ 2 नंबरी ना करना, किसी को अपने मफाद और पैसे के लिए, अपने मनसब के लिए उसके साथ धोखेबाजी ना करना। तीसरी बात, हुस्न खलीक़तन, अपने अखलाक अच्छे रखना। गाली, गीबत, इल्ज़ाम तराशियाँ, झगड़े, ये छोड़ के अच्छे अखलाक वाले बन जाओ। और चौथी बात फरमाया, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाओ। अब सारे मजमे से मेरी अपील है, आज के बाद नमाज पक्की करनी है और सच बोलना है और किसी को धोखा नहीं देना और अपने अखलाक अच्छे करने हैं, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बेइज्जत नहीं करना और रिज़्क़ हलाल कमाना है। तो इंशाअल्लाह मेरे नबी का वादा है, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। आओ हम अपने बेटे को रुख़सत करें।